سے بات کریں. مفتی صاحب موجود ہیں؟ جی جی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ہاں ایسے قرآن کرم اللہ پاک کا. جی بات بولیں. اچھا آپ پہلے تشریح ہے. الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ جو موجودہ قرآن ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن مکمل ہے، اللہ کی کتاب ہے. اچھا، اس کو کامل مکمل مانتے ہیں؟ بے شک جو نہ مانے وہ کافر. زبردست ہو گیا ماشاء اللہ، آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. جو اس قرآن کو کامل مکمل نہیں مانتا آپ کے بقول وہ کافر بھی ہے. میرے بقول کے ہونے سے کہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہر نہیں اچھا ہو مسلمان گیا، کے ہمارے لیے بہتر ہو نظریات گیا. میں، بہت ہاں اچھا. ہر مسلمان کے نظریے میں، اس کے ایمان میں جی جی. اور اس کی رگ رگ میں ہونا چاہیے کہ قرآن کامل ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کامل نہیں ہے تو وہ کوئی بھی ہو، بالکل چھوٹا ہو بڑا ہو، علامہ ہو ذاکر ہو امام ہو، کوئی بے کوئی بھی شک ہو، وہ کافر ہے. وہ کافر کافر ہے ہے. وہ. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مذہب شیعہ وہ اس ہاں، موجودہ قرآن کو کامل قرآن نہیں مانتا. یہ آپ کو کس نے بولا؟ یہ میں جی آپ کو ایک بات بتاؤں مفتی جی میں صاحب، جی میں آپ آپ کو میری ایک بتاؤں. بات سنیے گا، ایک منٹ شاہ میں آپ کی صاحب بات کاٹ رہا ہوں. جی جی یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں جی جی جن کے پاس، یقین جی. کریں آپ، جن کے پاس ذرہ برابر جس کے پاس علم نہیں ہوتا، اچھا یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. یہ وہ صحیح لوگ ہیں ہے. اور یہ کافر لوگ رسول ہیں. شاہ رسول صاحب رسول اللہ اور آئمہ معصومین جی جی کی جس کو معرفت ہوگی وہ قرآن کو نہ کیسے بول سکتا ہے کہ یہ مکمل نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اگر کوئی بندہ ایسے بولتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا ہو، آپ اس پہ کفر کا فتویٰ اسی طرح لگائیں گے کہ وہ کافر ہے، اس سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے؟ بالکل، ہم تو بولتے ہیں، صحیح بولتے ہیں، اور کیا بولیں ٹھیک گے. ہے. ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا ماشاء اللہ. جی ابھی ہم آپ کو شیعہ کی ایک کتاب دکھاتے ہیں، اس سے روایت دکھاتے ہیں. وہ کتاب میں کا دیکھ نام رہا تھا آپ جی نے جی انبیاء دیکھ کے لیں بارے میں بولا، دیکھ لیں انبیاء کے دیکھ بارے میں آپ نے بول رہے تھے. لیں. رکیے جناب رکیے. یہ آپ کی کتاب ہے انوار نعمانیہ کا نام ہے. صحیح ہے، انوار نعمانیہ ہے. اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 315 ہے. اسکرین شاٹ لگا دیا ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں شاید اس میں کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، آپ کی کتاب سامنے موجود ہے. اب اس پہ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن مجید کو جمع کر کے صحابہ کے پاس لائے. آپ کو پتہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ قرآن تم نے جمع کرنا ہے بقول شیعہ. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جمع کر کے لے آئے تھے. تو کیا ہوا پھر؟ حضرت عمر نے انہیں کہا کہ نہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہارے جمع کردہ قرآن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمارے صحیح ہے. پاس حضرت عثمان کا لکھا ہوا قرآن ہے. یہ سن کر بالکل. جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب تم آج کے بعد اس قرآن کو نہ دیکھ سکو گے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے انسان ہے نا، انسان کو غصہ آتا ہے جب آپ کی ہاں بات کو مسترد کر دیا جائے، آپ کے لکھے ہوئے قرآن کو مسترد کر دیا جائے، تو غصہ آ گیا حضرت علی کو. انہوں نے بھی کہا چلو ختم، بس خلاص، آج کے صحیح بعد تم قرآن نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ قرآن کب تک غائب رہے گا؟ کون کون نہیں دیکھے گا؟ انہوں نے کہا کہ میرے فرزند مہدی کے ظہور سے قبل کسی کو بھی اس کا دیکھنا ناممکن ہے. جب وہ آئیں گے تو اصل قرآن اپنے ساتھ لائیں گے اور لوگوں کو سنائیں گے. یہ کسی کا مائک آن ہے، کچھ آواز آ رہی ہے، اگر میوٹ کر لیں تو مہربانی ہوگی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن آج کے بعد کوئی نہیں دیکھے گا، میرا بیٹا مہدی آئے گا، قرآن لائے گا اور لوگوں کو سنائے گا. ٹھیک ہے، قرآن اب تم لوگ اصلی والا نہیں دیکھ سکتے ہو. یہ حضرت علی نے اپنا قرآن جو ہے وہ اپنے امام مہدی کے حوالے کر دیا. اپنی اولاد سے ہوتا ہوا امام مہدی کے پاس آیا، اور امام مہدی جب سے غار کے اندر موجود ہیں آج تک یہ سارا دورانیہ وہ قرآن ان کے پاس ہے. یہ اس روایت سے انوار نعمانیہ سے بالکل بات واضح ہوگی. اب اگلی بات دیکھتے ہیں کہ وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن لکھا تھا، جو جمع کیا تھا، وہ قرآن جو حقیقی قرآن تھا اس میں آیتیں کتنی تھی، وہ قرآن کتنا بڑا تھا. اب اس بات پہ چلتے ہیں کہ وہ قرآن اور اس قرآن میں فرق کیا ہے. ظاہر ہے حضرت علی نے لکھا، اس میں مسئلہ تو ہمیں کوئی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ حضرت علی کا قرآن بھی وہی، ہمارا بھی وہی. لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے. شیعہ کتابوں سے ہمیں ملتا ہے کہ جو حضرت علی نے قرآن لکھا وہ اور ہے، جو ابھی ہمارے پاس ہے وہ اور ہے. اب وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ ہمیں اصول کافی سے پتہ چلتا ہے. اصول کافی شیعہ کی معتبر کتاب ہے. شاہ صاحب ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ اصول کافی ہے، شیعہ کی معتبر کتاب ہے. اب اس میں روایت موجود ہے حضرت امام جعفر صادق سے. آپ کے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ کے چھٹے امام ہیں، ایسا ہی ہے؟ آپ کے نہیں ہے؟ آپ کے نہیں ہے؟ چلیں میرے بھی ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ باتوں کو الجھانے کے بجائے ہم مین ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. امام جعفر صادق جو ٹھیک ہے. چھٹے امام ہیں شیعہ کے، ہاں وہ چھٹے امام ہیں. تو ان سے روایت ہے، اصول کافی کی روایت. آپ نے فرمایا وہ قرآن جسے جبرائیل لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آتے رہتے تھے وہ 17,000 آیتوں پر مشتمل تھا. ایک منٹ رکیے گا بھائی جان. یہ کال می ڈیڈی، یار انسان کے بچے بنو. نیچے جو ہے نا کسی صحابہ کو کوئی برا نہیں بولے،
समझ आ रही है। और किसी भी सहाबी को किसी ने कुछ बोला तो आईडी ब्लॉक हो जाएगी उसकी, ये याद रखना। जी जी शाह साहब, चले हम ऊपर बात कर लेते हैं, आईडी को जी नीचे बहुत हमारे शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा देखेंगे आपने बात। किसी सहाबी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमारी कोई औकात नहीं है मेरे भाई, ये याद रखना। जो भी सुन रहा है याद रखना, कोई किसी सहाबी को, आपकी औकात नहीं है कि आप किसी सहाबी को बुरा बोलो। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह शाह साहब, आप बहुत अच्छे हैं। आप ये जो काम कर रहे हैं, यकीन माने कोई पहले शाह साहब हैं और पहले शिया हैं कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना जो भी नीचे हमें आए, जो भी नीचे आता है शाह हमें साहब नॉर्मल है। हमें हम सरकार, हमें आइमा मासूमीन ने वो दर्स ही नहीं दिया कि हम किसी की तौहीन करें। जी मैं जी ऐसा सैयद हूँ, मैं 8वें इमाम से हूँ, समझ आ रही है। जी जी, बस हमें वो हमारे माँ बाप ने तरबियत नहीं दी, मेरी वालदा ठीक हो अहले सुन्नत से थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब ये जी जी, आप इमाम बोलें। जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो कुरान जिसे जिब्राईल अमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर आते थे, वो 17,000 आयतों पर मुश्तमिल था। उसूल काफ़ी है, जिल्द 2 में सफ़ा 350 है। ठीक है, अब ये फ़र्क नज़र आ गया कि हज़रत अली ने जो कुरान लिखा था, इमाम मेहदी लेकर आएंगे, वो क्या है, और जो हमारे पास है ये 6,500 आयतों वाला, इसमें क्या फ़र्क है। फिर एक और रिवायत है, उसूल काफ़ी ही की रिवायत है, जिसमें लिखते हैं कि ये कुरान जो मौजूद है हमारे पास, असली कुरान इससे 3 गुना बड़ा कुरान है। ठीक है, सही अब है। अब यही सेम रिवायत हम आगे चलते हैं, जिसमें इमाम साहब फरमाते हैं कि कोई भी ये दावा न करे कि उसके पास कुरान मौजूद है, उसका ज़ाहिर और बातिन, सिवाय इमामों के अलावा कुरान का ज़ाहिर और बातिन किसी के पास भी नहीं है। ये जो आपने फरमाया ना कि हमारे पास कुरान कामिल है, मुकम्मल है, ये हमारा अकीदा है, मेरे भाई ये आपका है, तो चले आपने कह दिया, मैं मान लेता हूँ, मैं आप पे यकीन कर लेता हूँ, लेकिन जो इमाम साहब ने फरमाया उसका क्या करेंगे। जी मिनी मास्टर साहब, अगर वो रिवायत लगा दे जिसमें इमाम साहब फरमाते हैं कि कुरान का ज़ाहिर और बातिन जी जी किसी के पास नहीं है सिवाय इमामों के, कोई दावा भी नहीं कर सकता कि हमारे पास पूरा कुरान है। तो आप देखें शाह साहब, आप मेरे लिए सामने इज्जत है, क्योंकि आप नीचे किसी ने बात की तो आपने हमारी अम्मा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरन कहा कि कोई ना लिखे ऐसे मोमिनीन के लिए। लेकिन हम इमाम का कौल तो हमारे लिए भी ज़्यादा अहमियत रखता है ना, तो इमाम साहब के कौल को हम लेकर के इधर जाए। तो इमाम बाकिर हैं, इमाम बाकिर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कोई शख्स ये दावा करने की कुव्वत नहीं रखता कि उसके पास सारा कुरान मौजूद है, ज़ाहिर और बातिन। ज़ाहिरी तौर पर भी कुरान पूरा नहीं है, और बातिनी तौर पर भी तुम्हारे पास कुरान, इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं पूरा, सिवाय इमामों के अलावा किसी के पास ज़ाहिर और बातिनी कुरान मौजूद नहीं है। ये उसूल काफ़ी है, ये उसूल काफ़ी है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा 100 क्या है जी, 32 है, 3236 है, 136 है। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, एक रिवायत है उसूल काफ़ी ही की आपकी, वही वाली रिवायत जिसमें फरमाते हैं कि वो कुरान जो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर नाज़िल होते थे, उस कुरान के अंदर 17,000 आयतें हैं। और यही सेम रिवायत मिरातुल उक़ूल में भी है, शिया की किताब है मिरातुल उक़ूल, उसके अंदर मौजूद है, और बाकायदा उसकी मुल्ला बाकिर मजलिसी वहाँ उसकी तस्हीह भी फरमा रहे हैं कि ये रिवायत बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये तो मैं अगर ज़्यादा आगे चलता जाऊँगा तो मेरे ख्याल में बहुत टाइम भी लग जाएगा। ये चंद रिवायात आपके सामने मैंने रखी है, वरना 2000 से ज़ायद तवातुर के साथ रिवायात मौजूद हैं कि ये कुरान कामिल मुकम्मल कुरान नहीं है। आपने खुद इमाम बाकिर का कौल देखा, रिवायत देखी कि कोई ये दावा भी नहीं कर सकता कि उसके पास कुरान है ज़ाहिर और बातिन। अब ये देखें, ये रिवायत मिरातुल उक़ूल से जिसमें इमाम जाफ़र फरमा रहे हैं कि कुरान जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल अमीन जो कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर आते थे, उसमें 17,000 आयतें थी। बाकिर मजलिसी इस रिवायत को बिल्कुल सही कहते हैं। ठीक है, अब मुहद्दिसीन ने साथ साथ उसकी तस्हीह भी की है कि ये रिवायत बिल्कुल सही है, कि कोई ये ना कह दे कि यार ये तो रिवायतें ठीक ही नहीं है। तो इसलिए साथ साथ आपके मुज्तहिदीन आइम्मा उस रिवायत को सही होने का भी उस पर सनद को जारी कर रहे हैं। तो अब ये चंद रिवायात हैं, इन रिवायात के देखते हुए, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद मेरे भाई देखें, हम एक एक शिया के पास जाके तो नहीं पूछ सकते कि आप कुरान को मानते हो या नहीं मानते, आपका क्या अकीदा है, ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते हो नहीं रखते। हम तो किताबें पढ़ेंगे ना, जब हम आपकी मेन स्ट्रीम की किताबें। आपने खुमैनी साहब की जो बात की थी कि उनकी राय ये है कुरान के मामले में, बाकिर मजलिसी साहब, हाँ ये नहीं, खामनई साहब की मेरे कॉल पे आने से पहले खामनई या फिर खुमैनी साहब के बारे में आपने बोला चलो, था। अभी मैंने जो आपको दिखाया ना, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अब ये चीज़ें, अगर शाह साहब आप इंसाफ से फैसला कीजिएगा कि अगर ये सारी रिवायात हमारी किताबों के अंदर हों तो किस किस हैसियत से आप हमें मुसलमान समझेंगे, आप बताएं। आप किसी देखें, ऐसे अकीदे, नज़रिए और ऐसी रिवायतें रखने वाले मज़हब को, आपने शिया किताबों की रिवायतें निकाल ली, जी जी, सही मुस्लिम सही बुखारी आपने सही से रटी हुए। नहीं तो शाह साहब, अगर सही मुस्लिम और सही बुखारी को देख लें तो क्या ये शिया का जो कुरान नहीं मानने वाले, ये सब ठीक हो जाएगा? आपको ऐसा लगता है कि शिया कुरान नहीं पढ़ते?
نہیں وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو روایتیں ہیں یہ کیا کریں گے شاہ صاحب؟ اس کا جواب تو آپ نہیں دے رہے۔ دیکھیں روایت شاہ تو صاحب روایت اب آپ جہاں پر امام، شاہ صاحب میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، دیکھیں ہم کہاں پہ ہمارا مسئلہ کہاں چل رہا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہاں چل رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ شیعہ قرآن نہیں مانتا، اب آپ کہیں گے آپ مسلم میں یہ ہے، بخاری میں ہے، یہ فلاں ہے، ان میں ہونے سے اب شیعہ کا قرآن پر ایمان تو کیسے ثابت ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ آپ اسی اپنی کتابوں کا جو ہم نے حوالے دیے ہیں اس کی کوئی آپ کے پاس اگر کوئی دفاع ہے تو وہ پیش کریں تاکہ ہم یہ بات سمجھیں کہ یار نہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں، شیعہ تو قرآن مانتا ہے، اس کا کوئی دفاع کریں، اس پہ مولا، بات کریں۔ ہاں وہ بتا رہا ہوں، مولا علی نے جب حضرت عمر کی بات کی ہے نا آپ نے کہ قرآن لے کر گئے تو حضرت عمر نے بولا نہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے نہ قرآن کی، تمہارے دیے ہوئے قرآن کی، ایسا ہی ہے؟ جی آپ کی کتابوں کے مطابق یہی ہے۔ صحیح ہے۔ اگر آپ صحیح مسلم میں جا کر پڑھیں تو اب مجھے یہ بتائیں، تو حضرت عمر کو قرآن ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، نہیں شاہ صاحب چلے کیوں؟ ہو گیا نا، کیونکہ مولا علی دے رہے ہیں، شاہ صاحب مولا رکیے، علی دے رہے ہیں۔ شاہ صاحب اب آپ زیادتی کر کیوں؟ رہے ہیں۔ ایک آپ میری مجھے بات نہیں میں زیادتی نہیں کر، میں نے آپ کی صاحب پوری بات سنی، آپ میری میرے ایک شاہ بات تو صاحب سنیں نا پھر۔ میرے شاہ صاحب دیکھیں، آپ اگر جواب پہ رہیں گے تو بہت اچھا رہے گا، ہماری گفتگو اچھی چلے گی۔ میں تو جواب پر ہی ہوں، میں دیکھیں جواب پر ہی ہوں۔ حضرت نہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مولا علی وہ حضرت عمر والی بات کرنے دیں، کیونکہ دیکھیں شاہ صاحب کو شاید نہیں پتا کہ وہ جو حضرت عمر والی روایات جو یہ بیان کر رہے ہیں نا، اگر آپ اس کا تاریخی ٹائم لائن دیکھیں نا تو وہ جھوٹ لکھا گیا ہے، لیکن شاہ صاحب گویا کہ وہ بولیں گے کہ باقر مجلسی نے جھوٹ بولا وہ حضرت عمر والی روایات ہے، یعنی وہ بڑی آسانی سے وہ اس میں بہت بڑا جھوٹ لکھا گیا ہے، اس کے اندر پیچھے کوئی حقیقت بھی نہیں ہے نا۔ لیکن شاہ صاحب پتہ نہیں کہ اس کو وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں، وہ ہر بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں خرابی کیا ہے۔ جی شاہ صاحب آپ جو روایتیں پیش کی اگر ان کا دفاع کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم مان سکیں کہ شیعہ اس قرآن کو مانتا ہے۔ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کو تو جھٹلا ہی نہیں سکتا، میں کیا، جی جو بھی مومن ہوگا وہ جھٹلا نہیں سکتا۔ مطلب یہ بالکل سچ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قرآن کو حضرت عائشہ نے خود بیان کیا ہے صحیح مسلم کے اندر۔ شاہ صاحب دیکھیں ٹھیک ہے، حضرت عائشہ نے بھی بیان کیا، حضرت عمر نے بھی کیا، حضرت ابوبکر نے، سب نے کیا ہوگا، لیکن ان کے کہ بیان میرے بابا نے قرآن کو جلایا، نہیں کہ غلط میرے کہہ رہے ہیں۔ بابا نے، اللہ کی قسم نہیں ایک نہیں آپ صحیح روایت بخاری، لے آئیں شاہ صاحب، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک روایت لے آئیں، مجھے اپنے ساتھ شیعہ بنا کے لے جائیں، چلیں۔ دیکھیں ابھی تو میرے پاس کوئی کتابیں تو ہے نہیں، لیکن شاہ صاحب کیا آپ میرے کی یہ پاس جو دلیل ہوگی کیا آپ کی یہ دلیل ہوگی کیونکہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے تو اس دلیل پہ آپ بھی مانیں گے کہ قرآن اصلی نہیں؟ ہاں کیا نہیں اگر وہ بات لکھی ہے، اگر سمجھے فرضاً کہتے ہیں اگر وہ لکھی ہوئی ہے جی جلا دیا، تو کیا یہ آپ کا ایکسکیوز بن جائے گا، ایویڈنس ہوگا آپ کے پاس کہ میں کیونکہ وہ آگ جلایا گیا تو اس لیے میں بھی قرآن کو مانتا ہوں اصلی نہیں ہے، کیا آپ یہ مانیں گے؟ نہیں، قرآن تو دیکھیں پہلے صحابہ سے چلا نا، صحیح ہے، پہلے لیکن صحابہ کون؟ جی کون ہے؟ آپ مجھے تو پتا، آپ کے نزدیک تو زیادہ ہے نا، آپ یہی بولیں گے۔ چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں نا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں حضرت، آپ کے نزدیک، اور چلے میں بھی مان لیتا ہوں حضرت علی پہلے صحابی ہے، چلے بات ہوگی۔ نہیں حضرت ابو بکر ہے نا۔ اچھا حضرت ابوبکر پہلے صحابی لکھنے ہے۔ والے جو تھے نا 17 ان میں حضرت علی بھی تھے، ابوبکر صدیق بھی تھے، یہ سارے صحابہ جو تھے لکھتے بھی تھے اور حفظ بھی کرتے تھے۔ اچھا شاہ صاحب آپ ان روایات جو میں نے پیش کی ہیں ان کا آپ کے پاس کوئی جواب، کوئی دفاع، کوئی کہنے کے لیے بات نہیں ہے؟ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام آئیے تو پھر میں کیسے بول سکتا ہوں؟ مطلب امام نے بول دیا، اچھا یہ تو ہے آئمہ نے کہ بالکل سچ کہا ہے، قرآن مکمل قرآن نہیں کی ہے۔ آیتیں آگے پیچھے ہیں، قرآن اس طرح نہیں ہے جس طرح نبی نے چھوڑا تھا۔ اچھا بس آگے پیچھے کی تو بات آپ ذرا ہلکا کر رہے ہیں کام نا، 17,000 آیتیں کہاں اور 6,500 آیتیں کہاں، خدا کے بندے 3 حصے قرآن جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے آپ کے امام صاحب کے قول کے مطابق، وہ جو اصلی قرآن ہے 3 گنا بڑا ہے، تو تھوڑا آگے پیچھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا تو ہوا نا، 4 آیتیں، تھوڑا 5 نہیں، آیتیں، بہت ہوا 7 آیتیں۔ ہے، بہت ہوا ہے۔ دیکھیں صحابہ کے دور میں قرآن بہت آگے پیچھے ہوا ہے، اچھا تو ٹھیک ہو گیا۔ اتنا آگے پیچھے ہوا ہے کیونکہ اس میں جن کی فضیلت تھی، اچھا قرآن کامل رسول نہیں کے ہے گھرانے کی جو فضیلت تھی۔ شاہ جی قرآن کامل نہیں ہے؟ جی دیکھا جائے تو قرآن اس طرح اگر اس نظریے سے آپ دیکھیں تو قرآن اس طرح کامل نہیں ہے۔ تو آپ کے قول کے مطابق، آپ کے شروع میں پہلے لائن کے فتوے کے مطابق دیکھیں قرآن کو جو کامل نہ مانے، سن لیں شاہ صاحب ہر چیز کے جو ہے 2 رخ نکلتے ہیں۔ میرے شاہ صاحب ان 2 رخوں کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو بندہ بھی یہ کہے کہ قرآن کامل نہیں ہے وہ کافر ہے، حالانکہ میں نے وہ سوال پوچھتا ہوں میں ہر بندے سے، میرے پوچھنے سے پہلے ہی آپ نے کہہ دیا تھا ہاں یہ قرآن کامل ہے، جو نہ مانے کافر ہے۔ تو بھائی اب کیا ہو گیا؟ اب 2 بجے ہو گئی ہیں، خدا کے لیے خدا کا خوف کریں، میں نے جو روایات پیش کی ہیں ان کا دفاع کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اماموں نے جو قرآن کے متعلق کہا بالکل ٹھیک کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ امام بھی مانتے تھے کہ یہ قرآن کامل نہیں ہے، اور آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ قرآن کامل نہیں ہے شاہ صاحب، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ہی فتوے کے مطابق جو آپ نے پہلی لائن میں لگایا تھا
کہ جو قرآن کامل نہ مانے، قرآن کو مکمل نہ مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ تو اب آپ اپنے فتوے کی زد میں آ گئے ہیں، کہہ دیں ہاں میں کافر ہوں، بس بات ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں کافر کا فتویٰ تو جناب ابو طالب کے اوپر بھی لگا ہوا تھا نہیں شاہ آپ صاحب، لوگوں آپ نے کی طرف سے، صحیح شاہ ہے؟ صاحب شاہ صاحب آپ نے خود لگایا اپنے اوپر، خدا کے بندے۔ نہیں آپ نہیں نے نہیں نہیں، آپ نے پہلی لائن میں کیا کہا تھا شاہ صاحب؟ آپ کو اس تو وقت جب میں آپ کو 50 بول رہا ہوں کہ ہر بات کے بہت سارے رخ نکلتے ہیں، قرآن اچھا رخ کامل نکالیں۔ نا اچھا کامل۔ قرآن کامل نہیں ہے، آپ نے کہا تھا کہ جو نہ مانے کافر ہے۔ اب اس کا دوسرا رخ نکال کے دکھائیں مجھے، چلیں شاہ صاحب۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تو ہے، جب مولا علی نے حضرت عمر کو دیا تو حضرت عمر کو تو لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اچھا رسول کے داماد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس سے کیا، اس سے قرآن کامل نہ ماننے والوں کا کفر کیسے بچ جائے گا؟ دیکھیں مانتے ہیں، صحیح کون ہے، مان؟ قرآن پڑھتے بھی ہیں، سارا شیعہ پڑھتا ہے، پڑھنا الگ بات سارا ہے شیعہ پڑھتا ہے، شاہ صاحب۔ ماننا مانتے بھی ہیں، شاہ صاحب مانتے بھی ہیں، جو قرآن پڑھتے بھی ہیں، کامل اللہ نہ کی کتاب ہے۔ جو قرآن آپ نے یہ فرمایا تھا، جو قرآن کامل نہ مانے وہ کافر ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو آپ کے ائمہ قرآن کو کامل نہیں مانتے، آپ خود ابھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کامل نہیں ہے جس طرح سے نازل ہوا، تو اب اس کے کیا آپ دفاع کریں گے؟ سمپل سی بات آپ کو بتائی تو ہے کہ قرآن کو جلایا بھی تو گیا، اب یہ بھی تو دیکھیں حضرت عثمان کے گھر میں قرآن کامل کب ہے؟ اچھا اب دیکھیں نا، آپ تو کہہ رہے تھے قرآن کامل ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں جلایا گیا ہے۔ جو قرآن جبکہ رسول دوسری کے طرف پاس تھا اور شاہ مولا صاحب علی چلیں کے پاس تھا۔ ایک اور طرف سے بات کرتے ہیں، مولا علی کی بات کر رہے ہیں، اگر مولا علی کی بات چل گئی ہے تو چلاتے ہیں آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو کیا دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے؟ قرآن اور اطرت۔ قرآن اور اطرت، ٹھیک ہو گیا۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ بھی کہا کہیں پہ شاہ صاحب؟ کیا مطلب؟ یہ بھی یہ دونوں فرمایا الگ ہی نہیں ہیں، یہ دونوں الگ ہیں ہی کب؟ ہاں یہ دونوں ایک ہیں، جہاں ایک جائے گا وہیں دوسرا جائے گا، ایسے ہی ہے؟ ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ نے رسول اللہ نے نبی نے بولا کہ میں تم لوگوں کے نزدیک دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جی ایک قرآن، ایک اپنی اطرت، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ زبردست ہو گیا، بہت بہترین ہو گیا۔ اب آپ کو حضرت عمر کی طرف بھی نہیں جانا، اب آپ کو حضرت ابوبکر کی طرف بھی نہیں جانا، حضرت عثمان کے جلائے ہوئے قرآنوں کی طرف بھی نہیں جانا، آپ نے رہنا ہے مولا علی کے قرآن کی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے حضرت عمر ابوبکر کو نہیں دیکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی تو حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے نا، ایسے ہی ہے شاہ صاحب؟ بالکل بالکل۔ اب آپ بتائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر گئے تھے کہ علی آپ نے قرآن کو جمع کرنا ہے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے جمع کر کے وہ قرآن امت تک پہنچایا؟ جی پہنچایا، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بالکل پہنچایا۔ وہ تو انہوں نے اپنی، ہم نے آپ کو روایت دکھائی ہے، امام جعفر سے روایت دکھائی ہے، وہ قرآن تو انہوں نے ناراض ہو کر امت کو اس سے محروم کر دیا۔ انہوں نے کہا میرا یہ بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ مہدی لے کر آئے گا۔ یہ دیکھیں جب قرآن کو حصوں میں بانٹ دیا گیا تو اس کے بعد مولا علی نے یہ بولا کہ میرا بیٹا لے کر آئے گا۔ نہیں تو مولا علی بھائی دیکھیں، اگر بہت ہی لوگ ایسے لوگ آ جائیں جنہوں نے قرآن کو حصوں میں بانٹ دیا ہو، لیکن ذمہ داری قرآن پہنچانے کی تو مولا علی کی تھی نا، وہ پورا قرآن پہنچا دیتے۔ امام مہدی جو کام کریں گے وہ کام حضرت علی کیوں نہ کر کے گئے؟ مولا علی کی اس دور خلافت میں مولا علی کو سکون کا سانس لینے کب دیا تھا؟ نہیں یہ تو دور خلافت کی بات ہی نہیں ہو رہی نا شاہ تو دور صاحب۔ خلافت میں پھیلائیں گے نا اپنے۔ بقول آپ کے، نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ، بقول آپ کے حضرت علی نے قرآن پہنچایا، ابھی آپ نے خود فرمایا کہ حضرت علی نے قرآن پہنچایا، وہ قرآن پہنچایا تو آپ کے پاس وہ 17,000 آیتوں والا قرآن موجود ہے؟ ہیلو جی شاہ صاحب آواز آ رہی ہے، بالکل زبردست آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ حضرت آپ نے فرمایا کہ حضرت علی نے قرآن اپنا امت کو پہنچایا ہے، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں 17,000 والا حضرت علی کا قرآن موجود ہے؟ ہمارے یہاں وہی قرآن ہے جو سب کے گھر میں ہے۔ مطلب حضرت علی والا قرآن کامل مکمل والا قرآن نہیں ہے آپ کے پاس، ایسا ہی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا ہی ہے، وہ قرآن نہیں ہے مولا علی والا؟ مولا علی والا نہیں ہے، امام 12ویں امام لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، 12ویں امام صاحب لائیں گے، مولا علی والا قرآن نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی جو دو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، ایک قرآن تھا، وہ قرآن آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں امام کی طرف۔ دوسری کیا چیز چھوڑی تھی اللہ کے نبی نے؟ اطرت۔ اطرت کو کس نے پکڑ کے رکھا آپ مجھے بتائیں۔ جی چلیں وہ بھی پتہ کر لیتے ہیں کس نے پکڑ کے رکھا۔ اب اس وقت ہر زمانے کے لیے اللہ نے ایک امام بنایا اطرت میں سے، ایسا ہی ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں بات؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس زمانے کے جو امام زمانہ ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ غیبت میں۔ اچھا، امام کی ذمہ داری ہے امت کی رہنمائی کرنا، امت کو حق کی طرف لے کے چلنا، امت کو سیدھا راستہ دکھانا۔ امام کی ذمہ داری غائب ہونا تو نہیں ہے۔ اگر کوئی غائب ہو جاتا ہے وہ تو امام ہی نہیں ہے۔ امام دیکھیں مصلی پہ آگے کھڑا ہوتا ہے، اقتدا کرتا ہے، اس کے پیچھے لوگ مقتدی ہوتے ہیں، تو اس کو امام کہا جاتا ہے۔ ایک امام ہے ہی نہیں ہے، وہ سرے سے غائب ہی ہو گیا، وہ تو امام اس طرح تو آپ نبوت کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ پھر تو کیسے جھٹلا رہے ہیں؟ مثلا
حضرت عیسیٰ بھی تو غیبت میں ہے. نہیں، حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں نبوت کا حق ادا کر کے چلے گئے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا زمانہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں. اب اس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ غائب ہو گئے. اپنے زمانے میں مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اللہ کے نبی نے صحیح ہے. آپ کو نبی کی مصیبتیں یاد ہیں. امام عسکری علیہ السلام 11ویں امام نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے جو شہادت ہوئی. شاہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو وہ غائب تو کہیں نہیں ہوئے نا. شاہ صاحب ایک منٹ، آپ کتنی دیر ابھی اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں براڈ بس پہ؟ آپ بات ختم کریں بس، کیونکہ آپ سے بات ختم ہی ہو چکی ہے، آخر اینڈ ہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں، میں سحری کا ٹائم نکل رہا، بس میں سحری کر کے 10 منٹ میں آ رہا ہوں. بس 1 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں. آخری سوال ہے میرا، امام زمانہ اس وقت کے جو امام ہیں وہ اس وقت آپ کی کوئی رہنمائی کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب آپ کی کوئی رہنمائی کر رہے ہیں؟ ہماری رہنمائی امام زمانہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہے الحمدللہ. میں الحمدللہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہے. میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں. کیا میری ملاقات کروا دیں گے؟ انشاءاللہ اللہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو زندگی دے اللہ. صحیح ہے، جب امام کا ظہور ہوگا نا مطلب ابھی امام پتہ چل جائے گا کہ کون. شاہ صاحب مطلب امام ابھی جیسے حضرت ابھی موجود نہیں ہے، جیسے حضرت عیسیٰ موجود نہیں. میری بات پوری ہوگی. آپ کے پاس ابھی وہ قرآن جس کو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے وہ بھی موجود نہیں ہے. آپ کے پاس وہ اطرت جس کو اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے اس وقت فی الوقت آپ کے پاس اطرت بھی نہیں ہے. نہ آپ کے پاس قرآن ہے، نہ آپ کے پاس اہل بیت ہے. ایسا ہی ہے، یہ بالکل ثابت. اہل بیت تو صرف ہمارے پاس ہیں، اہل بیت صرف ہمارے پاس ہیں. ابھی آپ نے کہا ان کا ظہور ہوگا، وہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. اطرت کی بات کی ہے، اطرت کے اندر ائمہ معصومین سب آتے ہیں. شاہ صاحب ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، 1280 سال گزر گئے امام زمانہ کے. آج تک 1280 سال میں جتنے بھی شیعہ گزرے ہیں ان کے پاس امام زمانہ نہیں تھے. وہ اماموں کی رہبری اور رہنمائی کے بغیر زندگی گزار کر، قرآن کے بغیر زندگی گزار کر چلے گئے. 1280 سالوں میں جو شیعہ چلے گئے ہیں ان کے پاس تو قرآن اور اہل بیت نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ یہ آپ کی سوچ ہے. یہ ابھی آپ نے خود فرمایا کہ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے مولا علی والا، وہ امام مہدی لائیں گے. اور ابھی آپ نے بتایا کہ امام مہدی وہ غائب ہیں، وہ آئیں گے. قرآن اب ہے یا نہیں ہے مولا علی والا؟ مولا علی کا بھی نہیں تھا، وہ تو اللہ کی کتاب ہے. اب وہ اللہ جانے اور بندہ جانے. ٹھیک ہے، قبر میں جواب بندے نے دینا ہے. صحیح ہو گیا. لیکن آپ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مولا علی والا قرآن ہمارے گھروں میں نہیں ہے. آپ نے ابھی تسلیم کیا کہ امام ہمارے پاس نہیں ہے، وہ غائب ہیں. وہ آئیں گے تو آپ کو بھی مل جائیں گے اور آپ کو بھی ہدایت کا راستہ دکھائیں گے. ابھی آپ نے اس کو تسلیم کیا. اس تسلیم کرنے کی بنا پر میں آخری جملہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے جو 2 چیزیں چھوڑی تھی، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں کتاب اللہ اور عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. شیعہ کے پاس 280 سال گزر چکے ہیں، نہ ہی قرآن ہے حضرت مولا علی والا، نہ ہی اہل بیت ہے، نہ ہی عطرت ہے. اس لیے شیعہ قرآن اور اہل بیت سے بالکل اس وقت ناشنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں ہے. یہ آپ نہیں بولے یہ بغض اہل بیت ہے. یہ آپ نے خود بولا ہے میرے بھائی، یہ میرے بھائی آپ نے خود بولا ہے یہ بغض اہل بیت ہے. قرآن اللہ کا ہے. صحیح ہے شاہ صاحب بغض اہل بیت میرے اندر ہے، اہل بیت آپ کے پاس نہیں ہے، بغض میرے اندر ہے. واجبہ شاہ صاحب چلیں ابھی آپ سحری کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کرے کہ وہ سحری ابھی آپ کو ہضم ہو جائے. تو چلیں، ابھی آپ کے پاس قرآن اور اہل بیت نہیں ہے. باقی آتے رہا کریں، ہماری روزانہ براڈ ہوتی ہے، فالو کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات ہوگی. جی شاہ صاحب. شاہ جی چلے گئے، میں سحری کر رہے ہوں گے شاید. جی چلیں جی. مفتی صاحب السلام علیکم. میری معصوم بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ ٹھیک سب نے دیکھ لیا جی. شاہ صاحب آئے تھے سٹارٹنگ میں، بھائی کافر ہے سب کچھ. اینڈ میں کیا بولا مفتی صاحب؟ میری اسکرین بڑی کیجیے. دیکھیں میں نے اسٹارٹنگ میں صرف ان سے ایک سوال کیا. یہ مجھ سے 2 قدم آگے آگے چل رہے تھے نا. میں نے اتنا پوچھا تھا کہ یار یہ قرآن کامل ہے یا کامل نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ قرآن کامل ہے. اگلا سوال میں یہ کرتا ہوتا ہوں کہ جو کامل نہ مانے کافر ہے، تو انہوں نے میرے سوال کرنے سے پہلے کہہ دیا قرآن کامل ہے، جو نہ مانے کافر ہے. میں نے کہا واجب ہے، تو ہم سے بھی 2 آگے والا کوئی بندہ آگے چل رہا ہے. مفتی صاحب یہ اسکرین پہ بڑے کیجیے گا، 50 آدمی بیٹھے ہیں، ان کے اشکال نہ رہ جائے، تو ہم ذرا بتا دیں کہ وہ مسئلہ کیا تھا. دیکھیں یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا اور حضرت عمر کو دیا، دیکھیں پہلے ساتھ تو یہ جو بات لکھی ہوئی غلط ہے. دیکھیں قرآن جو پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے 2 بار اس قرآن کا دورہ کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن لکھنے والے تھے انہوں نے قرآن جمع کیا ہوا تھا، پھر جناب ابو بکر صدیق نے جمع کیا. اچھا، حضرت علی قرآن جمع کر کے دے کس کو رہے ہیں؟ حضرت عمر کو.
اچھا اب حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عثمان کا جمع کردہ قرآن ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر کے زمانے میں تو حضرت عثمان نے قرآن کو دوبارہ جمع کیا ہی نہیں تھا، تو حضرت عمر کا انہوں نے جھوٹ باندھا حضرت عمر کے اوپر ان لوگوں نے کہ حضرت عمر نے کہا ہمارے پاس عثمان والا قرآن ہے، ٹھیک ہے، اگر تو وہ کہتے کہ جناب ابو بکر صدیق والا قرآن ہے تو بات بنتی تھی، یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس حضرت عثمان والا قرآن ہے، تو یہ تو ہے ہی سراسر یہ بات ہی جھوٹی ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی قرآن حضرت علی نے جمع کیا نہ انہوں نے پیش کیا، تو یہ سراسر جو ہے نا تاریخ سے بھی اور جو ٹائم لائن ہے اس کے مطابق ہے ہی غلط۔ حضرت عمر کے زمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زمانہ آتا ہے تو وہ قرآن کو جو جمع کیا تھا تو وہی قرآن ہوتا ہے جو ابو بکر صدیق نے جمع کیا ہوتا ہے، صرف جو ہے وہ قرات قریش کے اوپر جمع کیا جاتا ہے، کہ ویسے تو 7 جو حروف کے اوپر جو 7 قراتیں تھیں اس کے اوپر وہ جو پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے ایک جمع کیا قریش والے پہ جمع کر دیا، اس میں کوئی جو ہے اوپر نیچے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ بات سب ان کا جھوٹ ہے۔ اور آخری جو بات بعد میں ہے وہ بکری نہیں آئی بھی، بکری بھی آپ کو دکھا دیتے، تو قرآن میں کوئی کسی قسم کی نہ تو صورتیں اوپر نیچے ہوئی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام جب قرآن اترتا تھا وہ دہراتے تھے، وہ جو لکھنے والے ہوتے تھے ان کو چیکنگ کرتے تھے کہ گویا آیت صحیح لکھی کہ نہیں لکھی، اور آخری وقت جب اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو 2 بار انہوں نے اس قرآن کو دوڑایا اور 2 بار چیک کر کے کنفرم کر کے گئے تھے۔ تو یہ جو آیتوں والا ڈرامہ کرتے ہیں جی آیت ادھر ہے کوئی کہتا ہے صورت ادھر ہے، تو یہ سب اپنا جو ہے نا عقیدہ چھپانے کی خاطر یہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔